السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ محترم ناظرین، جس دنیا کو ہم اپنے لیے بہت اہم سمجھتے ہیں، جس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھ جتن کرتے ہیں، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی محنت کرتے ہیں، جس کو کمانے کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آخر اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کی حقیقت بھی اللہ رب العالمین کے ہاں ایسی ہی ہے جس طرح ہم سمجھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کہ دنیاوی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، لو كانوا يعلمون کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کہ جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت ہے، اور آپس میں فخر اور خود ستائی ہے، اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی کی طلب ہے۔ محترم ناظرین، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو وہ کامیاب انسان ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی مال و دولت دنیاوی زندگی کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ آخرت میں اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ محض ہماری نیکیاں ہے، ہمارے نیک اعمال ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف کے اندر ارشاد فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا کہ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت اور خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، ثواب کے اعتبار سے تیرے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور انجام کے اعتبار سے بھی خوب تر ہے۔ محترم ناظرین، ہم جس دنیا کو کمانے کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دیتے ہیں، جس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی جوانی کو کھپا دیتے ہیں، اپنی جوانی کو ضائع برباد کر دیتے ہیں، یاد رکھے اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ قدم قدم پر شریعت کی ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں، شریعت قدم قدم پر ہمیں روکتی ہے، ٹوکتی ہے۔ ہماری کتنی ہی مرضیاں ہے کہ جن کے آگے شریعت کی رکاوٹیں ہیں، جو ہمیں ہماری کتنی خواہشات سے روک دیتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک قیدی جس طریقے سے جیل کے اندر اپنی مرضی سے نہیں رہ سکتا ہے، جیل کے اندر دل نہیں لگا سکتا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا سے دل نہ لگائیں، اس دنیا سے دل نہ لگائیں، اور فکر آخرت اور آخرت کی تیاری میں ہمیشہ ہمارا دل لٹکا رہے۔ یہ دنیا ہمارے نزدیک بہت اہم ہو سکتی ہے، ہم اس دنیا کو بہت ہی اہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے نزدیک اس دنیا کی اہمیت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ جیسا کہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء کہ اگر اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کے نزدیک، تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ اس دنیا کی حقیقت جو ہے یہ بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک، بکری کے مرے ہوئے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان سواروں کے ساتھ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، ایک بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس کھڑے تھے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اترون هذه هانت على اهلها حين القوها کیا تم اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو دیکھ رہے ہو؟ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ اپنے مالک کے نزدیک، یعنی جس کا یہ بچہ تھا اس کے نزدیک بے وقعت ہو گیا، بے حیثیت ہو گیا،
اسی لیے ان لوگوں نے اس بچے کو پھینک دیا۔ تو صحابہ کرام نے کہا من حوانیہا القوہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بے وقعت ہو گیا، بے حیثیت ہو گئی، اس کی کوئی وقعت ہی نہیں رہی، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، اسی لیے لوگوں نے اس بکری کے بچے کو پھینک دیا، راستے پر پھینک دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فالدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علی اہلہا، کہ دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے وقعت، حقیر اور کمتر ہے جتنا یہ بکری کا بچہ اپنے مالکوں کے نزدیک بے وقعت ہے، حقیر ہے، کمتر ہے۔ اسی طرح مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما يجعل احدكم ما الدنيا في الآخرة الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع، کہ آخرت کی زندگی دنیا آخرت کے مقابلے میں، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی شخص سے سمندر کے اندر اپنی انگلی ڈالے اور پھر وہ نکالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی ہے، وہ اس کی انگلی نے اپنے ساتھ کتنا پانی لایا ہے، اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا جو ہے انتہائی تھوڑی اور انتہائی حقیر ہے، لہذا اس انتہائی تھوڑی اور انتہائی حقیر زندگی کے لیے باقی رہنے والی زندگی کو ہمیں برباد نہیں کرنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہے، جو فرائض ہے، جو آرڈرز ہے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی۔ اس دنیا سے ہمیں چاہیے کہ ہم دل نہ لگائیں، ہم دل نہ لگائیں، یہ زندگی ہمیں اس انداز سے گزارنی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا کے اندر کریں گے کل اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے تعلیقاً، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرا، کہ دنیا کی زندگی پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت کی زندگی آنے والی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں، آخرت کی بھی بیٹے ہیں، فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت کے بیٹے بنو، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے مت بنو، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج عمل ہے حساب نہیں، وَغَدًا حِسَاب وَلَا عمل، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ لہذا محترم ناظرین، ہمیں اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں بھیجا ہے وہ بھیجنے کا ایک مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ اس دنیا سے ہمیں دل نہیں لگانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس دنیا کے اندر اس قدر مشغول ہو جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کو بھول جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ اس طرح ہمیں دنیا سے دل نہیں لگانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔